اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ ہوا مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 30 آیت ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا معاہدہ ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا حکم دیں بندہ وہ کرے، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جائے۔ تو اب کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اور چونکہ جو اہل عرب تھے ان میں کھیتی باڑی تو کم ہوتی تھی، لیکن ان کی معیشت کا دار و مدار یا تو تجارت پر عام طور سے ہوتا تھا یا شکار پر ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو شکار کے مسائل سمجھنے بھی بڑی ضروری تھے، کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے، جبکہ زمانے جاہلیت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ جو ہاتھ لگ گیا کھا لیا۔ تو اس میں جو اس کے خاص ذبح کے طریقے ہیں ان کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اور ہر قسم کے جانور کھا لیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے تو یہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے کون سے جانور حرام ہیں۔ سب سے پہلے میتہ یعنی مردار، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدم، خون۔ کسی انسان کے لیے خون کا کھانا یا پینا جائز نہیں ہے۔ صرف حدیث میں 2 مستثنا آئے ہیں کہ جگر، کلیجی اور تلی، یہ بھی اصل میں خون سے ہی بنتی ہیں، خون ہی ہوتا ہے ایک طرح کا جمع ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وہ ممنوع نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں باوجود خون کی ایک قسم ہونے کے۔ پھر فرمایا ولحم الخنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور خنزیر کے گوشت کے اندر نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ لحم کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس میں اس کا پورا بدن مراد ہے، صرف گوشت نہیں بلکہ چربی، پٹھے وغیرہ سب داخل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وما أهل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے شخص کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کے نام پر کے بجائے۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا گیا ہو وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ جیسے کسی بت کے نام پر قربانی کر دیتے تھے تو یہ بالکل حرام ہو گیا۔
حالانکہ چاہے اس کا خون پوری طرح بہہ گیا ہو اور ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، لیکن کیونکہ نام اس پر لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا، تو اس واسطے وہ مستقل طور پر حرام ہو گیا۔ اسی میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگرچہ نام اللہ کا لیا جائے، لیکن وہ اس کا مقصود در حقیقت یہ ہو کہ اللہ کا نام لے کر کسی خاص شخص کو یا کسی خاص میت کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رضا اللہ کی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کی رضا مقصود ہے، تو وہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ پھر فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر ہلاک ہو گیا، تو منخنقہ گلا گھٹا ہوا جس کا ہو، وہ بھی میتہ کی ایک قسم ہے۔ والموقوذہ، جو چوٹ سے ہلاک ہوا ہو، والمتردیہ، جو اوپر سے گر پڑا ہو اس میں ہلاک ہو گیا ہو، والنطیحہ، اور کسی جانور کے سینگ نے اس کو مارا ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، یہ سب جو ہیں حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھا لیا، شیر نے ایک مثلا فرض کرو ہرن پکڑا اور اس کو کچھ کھا لیا، اب کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو کھائے، ہم یہاں تک کہ اگر اس کا وہ جو صحیح طریقہ ذبح ہے وہ بھی حاصل ہو گیا ہو بالفرض، کہ مثلا اس نے اس کو، عام طور سے شیر ایسا کرتے ہیں کہ گردن سے پکڑتے اور اس کا خون پی لیتے، تو خون تو اس میں بھی نکل جاتا ہے، لیکن کیونکہ درندے نے کھایا تو اس وجہ سے وہ اس کے عموم میں داخل ہے، وما اکل السبع۔